السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ محترم بھائیو، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ توجہ مرکوز رکھیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو آگ کے جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے بعد اب مومنین کے لیے بشارت اور انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم یہ کہ ہے ان کے لیے جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب بھی رزقو رزق دیا جائے گا ان کو، منہا اس میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقن رزق، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو رزق دیا گیا ہم کو، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیا جائے گا ان کو، بھی ساتھ اس کے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ہے ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں، مطہرۃ پاک باز، وَهُمْ فیہا اور وہ اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر کفر کا تذکرہ ہوگا وہاں پر ایمان کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں پر اللہ رب العزت جہنم کے آگ سے ڈرائیں گے لوگوں کو، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نیکوکار لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں بھی دیں گے۔ یہ اصول قرآن مجید کا تقریباً سارے قرآن مجید میں اسی طرح چلے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ ایمان میرے بھائیوں دل سے تصدیق کرنے کا اور زبان سے اقرار کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، یا بشارت دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور پھر نیک عمل کیے۔ اب نیک عمل یہ بھی ایمان ہے، اور آمنو کو لادہ بھی کیا، کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر نیک عمل کیے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کچھ لوگ کوتاہی سے کام لیتے ہیں، اور اعمال صالح جو ہوتے ہیں وہ اس سے بے اتنائی برتتے ہیں یا اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایمان کا عملی حصہ ہے۔ ایمان آپ کا مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ عمل صالح کرتے ہیں، اور عمل صالح کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جس کو آپ صالح عمل سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسرا
اس کا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے عین مطابق ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ تو یہ عمل کی دو شرطیں، عمل صالح کی دو شرطیں ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ صالح اور ایمان والے لوگوں کے لیے جنتی لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو ہے لذت کے لیے، انسان کی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے نمبر پہ آتا ہے رہائش انسان کے پاس ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا کھانا پینا انسان کے پاس ہو، اور پھر اگلی چیز آتی ہے انسان کی اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا عمل اس کے پاس اویلیبل ہو۔ جیسا کہ دنیا میں جائز طریقے سے نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کرو، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان لوگوں کے رہائش کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رہائش کا بندوبست کہاں کیا؟ جنت کے اندر۔ اور کیسی جنت؟ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا باغ دیکھا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں؟ آپ نے کبھی ایسا تصور میں بھی نہیں سوچا۔ تو سب سے بہترین رہائش کا انتظام اللہ نے کر دیا، وہ جنت کا ٹھکانہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کا گمان آپ کے زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے فرمایا دوسرا انتظام کھانے پینے کا، اللہ رب العزت نے فرما دیا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، کس چیز سے رزق دیا جائے گا؟ پھلوں سے۔ آپ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے خوراک میں سب سے جو خوش کر دینے والی خوراک ہے، جو بندے کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، وہ پھل ہوتے ہیں۔ انگور ہیں، سیب ہیں، اور جناب انار ہیں، طرح طرح کے کیلے ہیں، ٹھیک ہے، آم ہیں، امرود ہیں، مختلف انواع کے پھل۔ تو یہ انسان اس خوراک کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں بھی میزبانی کس چیز کی؟ پھلوں کے ساتھ رزق دیا۔ انسان کی دوسری جو ضرورت تھی کھانے پینے کی، وہ کس کے ساتھ پوری کی؟ پھلوں کے ساتھ۔ پھر اور انہی پھلوں کو دیکھ کے جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا رزق، من قبل، اس سے قبل۔ حالانکہ وہ پہلے والا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ساتھ اس کے ملتا جلتا، یعنی ان کو لگے گا ایسا ہی، یار یہ جو ہے نا، یہ پھل انار ہے، سیب ہے، یہ تو دنیا بھی میں دیے گئے تھے، لیکن وہ صرف شکل و شباہت سے ہوں گے، ان کا ذائقہ نہ کبھی پہلے کسی نے چکھا ہوگا، بالکل نہیں چکھا ہوگا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت جو پھل دیں گے ایمان والوں کو، اس کا ذائقہ دنیا میں کوئی تصور میں لا سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے مہمان نوازی اور ان کی رہائش اور کھانے پینے کے بعد جو انسان کی سب سے زیادہ ضرورت والی چیز ہے، وہ ہے انسانی خواہش، انسان کی نفسانی خواہش، نفس کی خواہش۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ حرام کاریاں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور جائز طریقے سے لوگ نکاح بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کی جو ہے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ہیں بیویاں کون سی؟ پاک باز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے انتظام بھی کر دیا، اور کیسا؟
پاک باز بیویاں، مطہراتن کا یہاں پہ جو پاک باز کہا گیا ہے اس سے مراد وہ ظاہری ناپاکی سے پاک ہوں گی، ان کو نہ پخانے کی ضرورت حاجت ہوگی، نہ پیشاب کی، نہ ان کو تھوک آئے گا، نہ حیض آئے گا، وہ ظاہری طور پر ان ناپاکیوں سے پاک ہوں گی اور باطنی طور پر بھی وہ پاک ہوں گی۔ کیسے؟ ان کے اندر حسد، بغض، کینہ نہیں ہوگا، جیسا یہاں دنیا کی خواتین میں اکثر چیزیں یہ پائی جاتی ہیں، لیکن وہ بیویاں ایسی، اور روایات میں آتا ہے کہ 72 حوریں جو ہیں وہ ایک ایمان والے کو وہاں پہ نصیب ہوں گی اللہ کی توفیق سے۔ اور اس حور کے کیا کہنے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حور جو ہے، حور اس کی ایک پنڈلی جو ہے، پنڈلی کے اندر جو ہڈی کے اندر گودا جو ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پاک باز بیویاں ایمان والوں کے لیے۔ اور سب سے آخر میں یہ بات ہر بندے کو پتا ہے کہ جب بندے کے پاس اتنی نعمتیں ہوں نا، دولت ہو، رہائش اچھی ہو، خوبصورت عورتیں ہوں، اچھا لباس ہو، بندے کے پاس اچھی خوراک ہو، روپیہ پیسہ ہو، ریل پیل، ہر چیز ہو، عزت ہو، مرتبہ ہو، تو بندے کے دل میں ایک دھڑکا بھی ہوتا ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھین نہ لے کوئی، کہیں اللہ ہی واپس نہ لے لے، کہیں اس نعمتوں کو اللہ واپس نہ لے لے، یا کہیں دنیا میں میرا نقصان خسارہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے مسلمان مومنین کو یہ کہہ کر تسلی دے دی اور اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر مستقل کر دیا، فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی کہ یہ ساری کی ساری نعمتوں کو وہ انجوائے کریں گے اور مستقل طور پر وہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ انتہائی پرمغز آیت تھی، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی قرآن کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا اپنے قرآن مجید میں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرتے ہوئے جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ مستقل فرما دے۔ آمین، اللہم آمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔